السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف مرات۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہاں پر درود شریف کا ایک مشاہدہ شیئر کروں گا تاکہ جتنے بھی بہن بھائی درود شریف کا ورد کرتے ہیں ان کو مزید موٹیویشن ملے۔ میرا درود پاک کا سفر 2 سال سے تھا، لیکن مختلف سیگے پڑھتا تھا، کبھی درود ابراہیم، کبھی کوئی سیگا، کبھی کوئی سیگا۔ تو 2 سال سے الحمدللہ اللہ پاک نے درود پاک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ لیکن پچھلے 8-10 دن سے مجھے درود رحمت کے بارے میں ایک خواب آیا تھا، اشارہ ملا تھا کہ یہ پڑھو، پھر میں نے درود رحمت پڑھنا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ 2 سال پہلے بیچ میں میں نے ایک دفعہ 1 کروڑ کی نیت کی تھی، لیکن پھر بیچ میں نے گن کے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن کھلا پڑتا تھا، پھر سارا دن کھلا پڑتا تھا، مطلب کاؤنٹ نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ دن پہلے مجھے درود رحمت کے بارے میں ایک خواب آیا کہ یہ آپ پڑھا کرو۔ میں نے اس کا ورد کرنا شروع کیا اور الحمدللہ کثرت سے میں نے شروع کیا اور دھیان توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ پھر آج سے 4 دن پہلے میں نے دوبارہ 1 کروڑ کی نیت کی اور گن کے پڑھنا شروع کیا۔ تو الحمدللہ سارا دن میں درود رحمت پڑھتا ہوں۔ تو کل عصر کے ٹائم پہ، مطلب عصر سے 1 گھنٹہ پہلے 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک میں 1 گھنٹہ سویا۔ تو جب میں سویا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں روزہ اطہار پہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ ہوں، اور ان کے پاؤں مبارک والی سائڈ پہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور وہاں پر اتنا نور ہوتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے، اور ایسا منظر ہوتا ہے کہ جن کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں قبر مبارک کے پاؤں مبارک والی سائڈ پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں اور بہت ادب کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے جھک کے میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں 2 مرتبہ اس طرح سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک شخص وہاں پر ظاہر ہوتا ہے جو مجھے وہاں پر ایک قرآن پاک کی جلد مجھے عطا کرتا ہے۔ میں وہ قرآن پاک کی جلد پکڑ کے سینے سے لگاتا ہوں اور دوبارہ پھر جھک کے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہہ کے میں الٹے پاؤں پھر وہاں سے باہر نکل آتا ہوں، تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ درود رحمت کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے۔ یہاں پر میں ان بہن بھائیوں کو چند گزارشات کروں گا جو درود شریف پڑھتے ہیں کہ درود شریف کو محبت سے پڑھیں، پورے دھیان توجہ سے پڑھیں۔ جو درود شریف توجہ سے نہیں پڑھا جاتا اس کا ثواب تو مل جاتا ہے، کیونکہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا لیکن فیض نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دھیان توجہ سے پڑھیں۔ آپ بار بار تصور باندھیں گنبد خضرا کا یا روضہ پاک کی سنہری جالیوں کا تصور باندھیں۔ تو اس کے لیے میں اپنا ایک آزمودہ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کو کوئی فری ٹائم ملے کوشش کریں 1 گھنٹہ، اگر 1 گھنٹہ نہیں ملتا تو کم از کم آدھا گھنٹہ آپ جائے نماز بچھائیں، باوضو 2 زانوں ہو کے بیٹھیں، اپنے سر کو جھکا لیں، اور پھر اس کے بعد آپ روزہ اطہار کی جالیوں کا تصور کر کے آدھا گھنٹہ آپ درود شریف کا ورد اس ایسے بیٹھ کے کریں، مطلب تصور باندھیں۔ 1 ہفتہ آپ کم از کم ایسے کریں، اس کے بعد پھر آپ کو چلتے پھرتے ہر وقت آپ کا تصور ایسا باندھ جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کہ پھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ کا دھیان توجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہ روزہ اطہار کی جالیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو آپ درود شریف ورد کر رہے ہیں پھر اس کی برکات، اس کے انوارات پھر آپ کو اور بھی ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دوسری بات یہ کہ آنکھوں کی حفاظت کریں، نظر کی حفاظت کریں۔ جتنی آپ آنکھوں کی نظر کی حفاظت کریں گے، نہ محرم سے بچائیں گے، بد نظری سے بچائیں گے، حرام کاموں سے بچائیں گے، اتنا ہی آپ کو انشاءاللہ درود پاک پڑھتے ہوئے سرور بھی ملے گا، پھر آپ کو وہاں سے نظر کرم بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام یہ کریں
کہ درود پاک کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، درود پاک کو ایسے جڑ جائیں. کہتے ہیں کہ جو درود پاک کے ساتھ جڑ گیا اس نے فلاح کو پا لیا. تو اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کی دعوت و تبلیغ پہ لگ جائیں، کیونکہ جو ذکر حبیب کو بلند کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلند کر دیتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آس پاس، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں جو درود شریف نہیں پڑھتا اس کے اوپر محنت کریں، اس کو درود شریف کے اوپر لگائیں، اس کو درود شریف پڑھنے والا بنائیں. اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ گروپس ہیں، آپ کی فیس بک وال ہے، وہاں پر آپ درود شریف کا کم سے کم ڈیلی ایک پوسٹ کریں، اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں کم سے کم درود شریف کا ایک ڈیلی میسج کریں، اور اپنے واٹس ایپ کے اوپر ہر روز کا درود شریف کا ایک سٹیٹس لگائیں. آپ یقین کریں، آپ چند دنوں کے اندر اس کی برکات کو دیکھیں گے. آپ جتنا درود شریف کو پھیلائیں گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی بلند کرے گا. تو یہ چند گزارشات ہیں. آخر میں میری دعا ہے قافلہ درود پاک کی تمام ایڈمنس کے لیے، تمام ممبرانس کے لیے، کہ اللہ پاک ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ پاک اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، اور تمام ممبرانس کو اور تمام ایڈمن حضرات کو اللہ پاک مقبول اور اپنے محبین میں شامل فرمائے، اور سب کو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفاعت، زیارت اور ان کے روزہ اطہر کی اللہ پاک ادب والی، محبت والی، عشق والی حاضری نصیب فرمائے سب کو، اور سب کو محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اور پورے دھیان توجہ کے ساتھ اللہ پاک درود شریف پڑھنے والا بنائے. اور جس بہن بھائی کے جو مسئلے ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کے مسئلے حل فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو رزق حلال عطا فرمائے. جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان بہن بھائیوں کو نیک، صالح، تندرست، خوبصورت اولاد عطا فرمائے. اور جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک ان کو نیک، صالح رشتے عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے. اور پورے امت مسلمہ پہ اللہ پاک رحم فرمائے. خاص طور پہ برما، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پہ اللہ پاک اپنا خاص رحم فرمائے. اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ پاک کفر کا منہ کالا فرمائے. آخر میں سب کے لیے میں دعا گو ہوں، آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.